ایک بڑا اہم سوال اس موضوع کا یہ ہے کہ ہم اس ترتیب کو تو ہم نے بنا لیا ہے، اس ترتیب کو ہم نے ایک چارٹ کی شکل میں اپنے سامنے رکھ لیا ہے، گھر میں ہم نے اپنے بیڈ روم میں یہ چارٹ لگا دیا ہے، یا دفتر میں نے اپنے ٹیبل کے اوپر یہ چارٹ رکھ دیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے مجھے اپنی تصویریں بھیجی ہیں کہ انہوں نے اپنے بیڈ روم میں اس چارٹ کو لگا دیا ہے اور بچوں کے ساتھ مقابلہ رکھ لیا، اور بچوں کے ساتھ اس نگٹ کی ترتیب ہر بچے کے لیے ایک چارٹ نکال کے رکھ دیا۔ خود میں نے اپنے بچوں کے لیے اس طرح سے ایک چارٹ نکال کے رکھا ہوا ہے، اور ہر بچے کا نام رکھ دیا کہ ان کے آپ نے جی ہمارا منگل سے رمضان شروع ہو رہا ہے، دوسرے ملکوں کے اندر پیر کے اندر رمضان شروع ہو رہا ہے، لہٰذا ہماری منگل سے یہ ترتیب ہوگی، اتوار کو ہم انشاءاللہ تیار ہوں گے، رمضان کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے کہ انشاءاللہ اتوار کے دن ہم نے اتوار کے دن سے کہ پاکستان میں منگل کے دن اور دوسرے ملکوں میں پیر کے دن رمضان شروع ہو رہا ہے، یا جس دن بھی شروع ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیر اور منگل کو ہی، لیکن اس مرتبہ چونکہ منگل کو پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں پیر کو انشاءاللہ رمضان شروع ہوگا، تو وہ حضرات ہفتے کے دن تیار ہو جائیں گے جن کے ہاں پیر کے دن شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے حضرات اتوار کے دن تیار ہو جائیں گے جن کے ہاں منگل کے دن سے شروع ہو رہا ہے۔ لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 دن پہلے ہی تیار ہوں، آپ اس سے پہلے بھی تیار ہو سکتے ہیں، لیکن میں ایک ماحول بتا رہا ہوں کہ گھر کے اندر ہم ایک ماحول بنائیں گے، ایک ترتیب رکھیں گے کہ ہم نے اس ترتیب کے مطابق رمضان گزارنا ہے، چارٹس ہمارے تیار ہوں گے، بچوں کو ہم نے موٹیویٹ کیا ہوگا، بچوں کو ہم نے تیار کیا ہوگا، خود کو اپنے ذہنی طور پر تیار کیا ہوگا کہ ہم نے آج رات سے تہجد شروع کر دینی ہے، تاکہ رمضان میں ہمارے لیے کچھ آڈ فیلنگ نہ ہو، یعنی بالکل ایک الگ قسم کی فیلنگ نہ ہو۔ ہم نے آج سے اشراق شروع کر دینی ہے، ہم نے آج سے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دینی ہے، تھوڑا سا قرآن کو وقت زیادہ دینا ہے، اپنے اوقات کے حساب سے دیکھنا ہے کہ میرے اوقات میں یہ چیز مجھے مشکل پیش آ رہی ہے، اس کو میں نے کس طریقے سے حل کرنا ہے، ذہنی طور پر ہم نے اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ جب ذہنی طور پر ہم تیار ہوں گے، ایک ماحول کے اندر بندھیں گے، ایک ماحول کو اپنے گھر میں تیار کریں گے، تو انشاءاللہ اس پہ قائم رہنا آسان ہوگا۔ مزید بات انشاءاللہ میں بتاتا ہوں، لیکن 3 سے 4 دن تک یہ ترغیب ہمارے ذہن میں چلتی ہے، ترتیب ہمارے گھر میں بنی رہتی ہے، لیکن وہی مسئلہ جو میں نے پہلے تصویر بھیجی تھی کہ 3 سے 4 دن کے بعد ہمارا ترغیبی درجہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں پریشان کرتی ہیں، جو یہاں کا اصل مسئلہ ہے، جو یہاں کی اصل پریشانی ہے۔ اور وہ پریشانی حل کرنے کا طریقہ کار سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ترغیب دینی ہے۔ میں نے لسٹ کے اندر ایک چیز شامل کی تھی کہ ہم نے مطالعہ رکھنا ہے۔ ہم اگر فضائل اعمال کا اپنے اعمال کے اندر شامل کر لیں گے کہ میں نے اس رمضان المبارک کے اندر فضائل اعمال میں فضائل رمضان، فضائل نماز، فضائل قرآن، فضائل ذکر، اس طرح کی چیزوں کا میں نے مطالعہ کرنا ہے، اور ہم مطالعہ اجتماعی طور پر کریں گے۔ انفرادی طور پر تو میں نے کرنا ہے، لیکن ہم اجتماعی طور پر بھی کریں گے، اور اجتماعی طور پر مطالعہ اپنے گھر میں کرنے کی ترتیب رکھی جائے، اور مطالعہ تعلیم کی شکل کا ہو۔ مثلاً یہ جیسے ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، سب کو کہیں بیٹا میرے ساتھ پڑھو، اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے کہیں کہ میرے ساتھ آپ پڑھیں، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس طریقے سے جیسے ایک یہ ہم نے حدیث پڑھی، نیچے ایک واقعہ پڑھا، پھر ہاں بیٹا آپ نے اس واقعے کو سمجھا ہے، ذرا بتائیے۔ اگر کوئی اکیلا ہے تو خود اس کا مطالعہ کرے، اکیلا ہے تو یہ تو غنیمت ہے کہ اس کو اپنے یکسوئی کا وقت انشاءاللہ زیادہ ملے گا، کسی اور کو اپنے نظام کے ساتھ چلانا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اس ترتیب پر قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ترغیب دیں گے۔ آپ اپنے آپ کو جتنی ترغیب دیں گے اتنا زیادہ آپ آگے بڑھتے رہیں گے، اتنا زیادہ آپ کا روحانی درجہ زیادہ بڑھتا رہے گا، یعنی اسپرچول گرومنگ آپ کی بہت زیادہ بڑھ جائے گی اگر آپ اپنے آپ کو ترغیب اس طریقے سے دیتے رہیں گے۔ اس پر قائم رہنے کی دوسری چیز میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اس ترتیب پر قائم رکھنے کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ حضرات
اپنی ترتیب کے اندر رکھیں کہ ہم نے کچھ نہ کچھ بیان ضرور سننا ہے. یوٹیوب کے ذریعے سے نہیں سننا ہم نے، اور اسی طریقے سے کسی ایسے سوشل میڈیا نیٹ ورک فیس بک وغیرہ کے ذریعے سے ہم نے بیان نہیں سننا. اپنا ذہن میں بنا کے رکھے کہ ہم نے اس مرتبہ یوٹیوب کو بند رکھنا ہے. میں آگے باتیں بتاؤں گا رکاوٹیں کیا ہیں ہمارے ان کاموں کے اندر، اس کے اندر تفصیل بتاؤں گا میں. لیکن ہم نے اس مرتبہ کسی اللہ والے، کسی بزرگ کا بیان، کسی عالم دین کا بیان، کسی عمل والے کا بیان ہم نے اس مرتبہ اپنے مزاج میں شامل کرنے. دیکھیں کفار نے اتنی ترقی کی ہے کہ وہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئے. ہم نہیں کہتے چاند تک پہنچ گئے، چاہے سورج تک پہنچے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، وہ کہتے ہیں کاش کہ ہم دنیا میں کچھ سن لیتے، اگر ہم سن لیتے تو ہمیں عقل بھی آ جاتی. تو یاد رکھیں کہ روزانہ 10 منٹ 20 منٹ جو آپ کے لیے ممکن ہو، روزانہ 10 منٹ لازمی ہم نے کسی دین کے عالم کی بات کو سننا ہے، کسی اللہ والے کی بات کو سننا ہے، پوری توجہ کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ. جس صحیح عالم سے آپ کی مناسبت ہے، کسی صحیح عالمہ سے ہماری خواتین کی مناسبت ہے، یا خواتین کی کسی صحیح عالم سے مناسبت ہے، ہم نے اس کا بیان ضرور سننا ہے. ہمارے درس قرآن گروپ کے اندر بھی بیان ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے بہت سے بزرگ حضرات ہیں رمضان مبارک کے اندر ترغیبی بات فرماتے ہیں. اسی طریقے سے سب لوگ کسی نہ کسی روحانی تربیتی گروپ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جو عام طور پہ یہاں جڑ رہے ہوتے ہیں، جس کے جو شیخ ہیں، کسی نے کسی کو شیخ بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی کو استاد بنایا ہوا ہے. تو ان کی دین کی بات، خالصتاً دین کی نسبت کی بات لازمی سننی ہے. جب تک یہ سنتے رہیں گے روحانی درجہ بڑھتا رہے گا اور آگے بڑھتا رہے گا. اس کے اندر کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ بھی میں بتاتا ہوں. اسی طریقے سے ہماری خواتین گھر کا کام کر رہی ہیں، ہم دفتر میں جا رہے ہیں یا ہم اپنے کاروبار میں جا رہے ہیں، دکاندار دکان میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے موبائل کے ذریعے سے کسی اللہ والے کا بیان لگا لے. ادھر ادھر باتیں کرنے کی بجائے کسی اللہ والے کا بیان گھر میں لگا دیں، اس کی آواز تھوڑی اونچی کر لیں. چھوٹے چھوٹے سپیکرز ملتے ہیں، وہ ہم اپنے پاس لیں، جو بلوٹوتھ سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. وہ 600-700 روپے کا ملتا ہے. کوئی ایسی بڑی مارکیٹ سے لیں گے تو سستا بھی مل جائے گا. اس کے ذریعے سے گھر میں اللہ کا نام بھی گونجتا رہے گا، دیواروں میں اللہ کا نام بھی جذب ہوتا رہے گا. دفتر میں جا رہے ہیں، ہینڈ فری لے لیں، کانوں کے ساتھ ہینڈ فری لگا دیں. اس طریقے سے اپنے کانوں میں یہ بیان لگا کے سنیں. 10 منٹ آپ نے جو سننا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ انسان ایسی ترتیب رکھے، انسان ایک ایسی ترتیب رکھے جس ترتیب کے اندر انسان بیان سنے. لیکن ایک کوتاہی ہمارے اندر یہ پائی جاتی ہے، وہ کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں، کوتاہی ہمارے اندر یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ بیان سننا شروع کرتے ہیں تو اس میں ہمیں دلچسپ باتیں ملتی ہیں، اس میں ہمیں مزیدار قسم کی باتیں ملتی ہیں، دل لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 گھنٹے بیان سن لیتے ہیں دن کے اندر. تو اس کو ذرا سمجھیں. اور اس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، جناب دین کا ایک مسئلہ ہم سمجھ لیں گے تو 100 نفل کا ثواب ملے گا، لہٰذا ہم اسی کو کر لیتے ہیں، تو پیرلل کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں، بیان سننے سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے. بہت چیزیں میں نے اہمیت اس کی بتائی ہے. اس کی اہمیت میں خود اپنے اصلاحی بیانات کے اندر مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر بتاتا بھی رہتا ہوں. لیکن اس رمضان کے اندر ہم نے ایسا نہیں کرنا کہ ہم ہر وقت بیان ہی سنتے رہیں. اگر ہر وقت ہم بیان ہی سنتے رہیں گے، کوئی دوسرے معاملات ہم نہ عبادت کریں گے، نہ ذکر کریں گے، نہ چار شوابین تہجد پڑھیں گے. ایک چیز کو ہم جب اتنا بڑھائیں گے اور کہ دوسری چیز کی گنجائش ہی نہ رہے تو یہ مناسب نہیں ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی ایک چیز کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے دوسری چیز کی اہمیت کم ہونا شروع ہو جائے. یعنی ایک چیز کو اتنا ویلیو دینا کہ دوسری چیز ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جائے. تو اس سے بہت ہی مسائل ہو جاتے ہیں
کہ انسان پھر کسی جگہ کا نہیں رہتا اور انسان پھر خود کو کوسنا شروع ہو جاتا ہے کہ تم نے فلاں کام نہیں کیا، فلاں کام نہیں کیا. تو اس لیے اس چیز سے گریز کیا جائے اور اس چیز کو کم کیا جائے کہ ہم بیان سنیں لیکن ایک اعتدال سے. دوسرا اس کے اندر بڑی اہم بات ہے کہ ہم کبھی اس کا بیان، کبھی اس کا بیان، کبھی اس کا بیان، کبھی اس کا بیان، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ہمیں اس طریقے سے ترتیب رکھنی چاہیے کہ ہم نے کسی ایک کا بیان سننا ہے اور اسی کو مستقل سننا ہے اور مکمل طور پہ سننا ہے، مستقل بنیادوں پہ سننا ہے. اور وہ بھی بیان ایسا ہو کہ جو معتدل مزاج ہو اور معتدل طریقے سے بیان ہو، معتدل مقدار میں بیان ہو. ایسا نہیں ہے کہ انسان مستقل انہی بیانات میں لگا رہے اور انہی چیزوں میں لگا رہے، یہ چیز مناسب نہیں ہوتی. اس حوالے سے کسی کو رہنمائی چاہیے ہو، کسی کو پوچھنا ہو، کسی کی مناسبت اگر کسی فلاں بزرگ سے ہے اور اس کو ان کے بیانات سننے میں دل زیادہ لگتا ہے، کس طریقے سے اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور وہ بیان کرنے میں اس طرح ہے کہ وہ بیانات نہیں کرتے ہیں، تو اس صورت میں ان کو کیا کرنا ہے. ان کا بیان ملتا نہیں ہے رمضان کے حوالے سے یا ان چیزوں کے حوالے سے، تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا ہے. تو اس حوالے سے کسی کو رہنمائی چاہیے ہو تو مجھ سے بھی لے سکتے ہیں، اپنے قریب میں کوئی عالم دین ہو تو ان سے لے سکتے ہیں. یعنی اس چیز کو ڈسکس کریں، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن کوشش کریں کہ کسی ایک کا بیان سنیں، کسی ایک سلسلے کا بیان سنیں. اگر یوٹیوب پہ سرچ کرنا شروع کر دیں گے، ٹی وی پہ بیانات سننا شروع کریں گے تو صحافی تو بن جائیں گے، لیکن اس بیان کا کوئی ایسا وہ معاملہ نہیں ہوگا. معلومات میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن عمل کے اندر ایسے بڑھوتری ہونا، عمل کے ساتھ ایسے معاملات ہونا، یہ چیز صحیح نہیں ہے. اس ترتیب پر قائم رہنے کے لیے ایک اور طریقہ کار، وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس طریقہ کار کی آگے ترغیب بھی کریں گے. یعنی ہم اپنے جاننے والوں کو بتائیں گے دیکھیں رمضان ہمیں اس طریقے سے گزارنا ہے. جیسے میں آپ حضرات کو ترغیب دے رہا ہوں، ایسے یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، بلکہ آپ کو بھی دوسرے حضرات کو ترغیب دینی چاہیے. جو اب سے خاندان کے لوگ ہیں، یعنی فیملی ریلیشن میں لوگ ہیں، ان کو ترغیب دیں گے. اب اپنے بچوں کو ترغیب دیں گے، ان کو آگے بڑھائیں گے. اپنے ساتھیوں کو ترغیب دیں گے، کولیگز سے کہیں گے. مسلمان یہ نہیں ہوتا کہ بودا بن کے بیٹھا رہے، کہ منہ بند کر کے بس بیٹھا ہوا ہے، جی میں اپنا عمل کرتا رہوں، صوفی اللہ دیتا بن کے رہوں. مسلمان ایسا نہیں ہوتا. مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ والوں کو بھی خیال کرتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا خیال نہیں کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے دو کشتی والے، کشتی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک پارٹ اوپر دوسرا پارٹ نیچے. تو اوپر والوں سے پانی مانگے کہ ہمیں پانی دے دیں، تو نیچے والے پانی نہ دیں، بلکہ یہ کہیں کہ تم نیچے خود ہی سوراخ کر کے پانی نکال لو. تو جس طریقے سے یہ نیچے والے ڈوبیں گے ایسے ہی اوپر والے ڈوب جائیں گے. تو اس طریقے سے مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ وہ انفرادی طور پہ چلے، بلکہ مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ والوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے. مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ جس کو اپنے ساتھ والوں کی فکر ہو. تو ہمیں اپنے ساتھ والوں کی فکر رکھنی ہے، ہمیں اپنے تعلق داروں کی فکر رکھنی ہے جو ہم سے ریلیٹ ہیں، کسی بھی طریقے سے رشتے کے حوالے سے ریلیٹ ہیں، اولاد ہونے کے حساب سے رشتہ دار ہیں، اپنے کولیگ ہونے کے حوالے سے، اپنے ساتھی ہونے کے حوالے سے، تعلق والوں کے حوالے سے، شاگرد ہونے کے حوالے سے، تو ہم نے ان کا خیال کرنا ہے. تو جب ہم اس کی ترغیب کریں گے تو اس کا پہلا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں خود اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے زیادہ توفیق ملے گی اور ہم اس ترتیب پہ اچھے طریقے سے قائم رہیں گے. جب ہم اچھے طریقے سے قائم رہیں گے تو ہمیں اس کے فوائد بھی نظر آئیں گے، اس کے دوسری چیزیں بھی ہمیں نظر آئیں گی، تو انشاءاللہ اس میں ہمارے معاملات میں اضافہ ہوگا. اس ترتیب پر قائم رہنے کے لیے ایک اور طریقہ کار وہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں جانے کی ترتیب رکھیں. روزانہ کی بنیاد پر 10 منٹ آپ کو مل جائیں کسی اللہ والے کی صحبت میں، 15 منٹ مل جائیں کسی اللہ والے کی صحبت میں. اسی طریقے سے یعنی جتنی دیر آپ کو کسی اللہ والے کی صحبت میں مل سکتے ہیں اتنی دیر آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں گزاریں. خواتین کے لیے کہ وہ ہفتہ وار کوئی ایسی ترتیب رکھیں کہ کسی اللہ والے کی مجلس میں آ سکیں. اور اگر رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ایسی ترتیب نہیں بن سکتی خواتین کے لیے ایسی ترتیب نہیں بن سکتی کہ وہ کسی اللہ والے کی مجلس میں جائیں، تو اوپر جو ترتیبات میں نے دی ہیں بس اس کے مطابق رکھیں، لیکن اپنا مشورہ اور اپنے معاملات کسی اللہ والے کے سامنے رکھتے رہیں. بھلے سے وہ شوہر آپ کا اللہ والا ہے، بھلے سے آپ کا بھائی کوئی اللہ والا ہے، یا آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا اللہ والا ہے جو آپ کا خیال رکھتا ہے، یا شیخ ہیں آپ کے جن کو آپ نے شیخ بنایا، یا ایسے روحانی استاد ہیں جو آپ کی اس سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں، تو ان سے ایک رابطہ رہے.
اس سے انشاءاللہ جو رابطہ رہے گا اس کا فائدہ ہوگا. اوپر جو ترتیبیں بنائی ہیں یہ بھی اصلاح کے ایک لحاظ سے قائم مقام ہیں، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. ایک بڑی اہم بات اس ترتیب پر قائم رہنے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ کبھی ہم سے ایسا ہوگا کہ ہم سے اعمال کے اندر کمی ہو جائے گی. مثلا بطور مثال ایک دن دعائیں چھوٹ گئی مجھ سے، مثلا ایک دن مجھ سے ذکر چھوٹ گیا، تو یاد رکھیں ہم کوئی کمپیوٹر نہیں ہے کہ جو ہمارے اندر فیڈ کیا جائے گا ہم اسی کو آؤٹ پٹ دیں گے. ایسا نہیں ہے، ہم انسان ہیں، ہم سے کبھی نہ کبھی غلطی ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی. اس کمی سے ہو سکتا ہے 2 دن چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے 3 دن چھوٹ جائے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اس چھوٹ جانے سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی ترتیب پر قائم نہیں ہوں، چنانچہ وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اس معاملے میں، اس سلسلے میں پریشان نہیں ہونا. اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، تو دوبارہ اس سلسلے کو اپنا قائم رکھیں، کیونکہ ہم نے اینڈ رزلٹ 30 دن کے بعد دیکھنا ہے. ہم نے آخری نتیجہ 30 دن کے بعد دیکھنا ہے کہ 30 دن کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. 2 دن کے اندر آپ نے فیصلہ نہیں کر لینا کہ دیکھیں مجھ سے تو یہ عمل نہیں ہو رہا، یہ عمل نہیں ہو رہا، یہ عمل نہیں ہو رہا. تو اس لحاظ سے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، آگے بڑھنا نہیں چھوڑنا آپ نے. انشاءاللہ آپ حضرات کی بہتری ہوگی. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو جیسے مستقل کسی سے پورے ہفتے کے اعمال چھوٹ گئے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ جس سے اس کا تعلق ہے رابطہ کر لے، اپنے امام صاحب سے رابطہ کر لے، مجھ سے رابطہ کر لے. میں انشاءاللہ سمجھا دوں گا، میں بتا دوں گا کہ کس طریقے سے آپ نے آپ کو کور کرنا ہے. لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. اسی طریقے سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں. خواتین کی کچھ ایام آتے ہیں جس کے اندر وہ ان اعمال سے منقطع ہو جاتے ہیں. بطور مثال کسی کے ہاں اولاد پیدا ہوئی ہے اور اس کے ساتھ اس نوعیت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ تلاوت نہیں کر سکتا، دوسری عبادت نہیں کر سکتا، تو اس کے پاس اور کام ہے. بطور مثال روزے داروں کی خدمت کرنا ہے میں نے، اس کے ساتھ میں نے دعا کی کثرت کرنی ہے، اس کے ساتھ اپنا ذکر اللہ کا ایک ترتیب رکھ لے کہ اس مرتبہ میں نے 1,00,000 مرتبہ فلاں ذکر کرنا ہے، 1,00,000 مرتبہ مجھے یہ ذکر کرنا ہے، 1,00,000 مرتبہ مجھے یہ والے معاملات کرنے ہیں. تو انشاءاللہ مایوسی اس کو بھی نہیں ہے، خدمت بھی کر سکتی ہیں، اپنے اعمال کا متبادل چیز رکھ سکتے ہیں. اللہ کے راستے میں مایوسی نہیں ہے. اللہ کے راستے میں کسی شخص کو اللہ رب العزت ناکام نہیں کرتے، چاہے وہ کتنا ہی نکمہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی معذور کیوں نہ ہو. ہمارے دفتر کے اندر معذور بندہ نہیں چل سکتا، لیکن اللہ رب العزت کے معاملات کے اندر معذور بندہ سب سے آگے ہوتا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت بہت زیادہ حکم دیتے ہیں، بہت زیادہ اللہ رب العزت اس پہ متوجہ ہوتے ہیں، اس کے عذر کی وجہ سے، اس کی کمی کی وجہ سے. لہٰذا اس کی دعائیں جلدی قبول ہو رہی ہوتی ہیں، اس کی دعائیں زیادہ قبول ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو رجوع اللہ کی زیادہ توفیق ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک ندامت ہوتی ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے اس حوالے سے ایسی خواتین خاص طور پر اور ایسے مرد حضرات عام طور پر کہ ان کو پریشان نہیں ہونا، ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، خود کو تیار رکھنا ہے، منظم رکھنا ہے. انشاءاللہ اس طریقے سے آپ لوگ آگے بڑھ سکیں گے. اچھا یاد رکھیں کہ یہ چیز رمضان میں ہم میں سے ہر بندے کے ساتھ پیش آتی ہے. تقریباً میں کہوں کہ 95% لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ ان سے کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ کمی ہو جاتی ہے. جو ترتیب بنائی ہوتی ہے اس ترتیب میں کمی ہو جاتی ہے. بعض مرتبہ جو ترتیب بنائی ہوتی ہے اس ترتیب میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو ترتیب بنائی ہوتی ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے. مجھ سے بھی کمی ہوتی ہے، آپ حضرات سے بھی کمی ہو سکتی ہے، اور یعنی ہر انسان سے کمی ہو سکتی ہے. اس کمی کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے. ہمیں کچھ بنیادی طور پر عیوب ہوتے ہیں جو ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے. ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ چیک کیا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں نہیں پتہ ہوتے. تو ہمیں ان عیبوں کو دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، ان عیبوں کو سنوارنے کا موقع مل جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی حکمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ انسان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم کمزور ہو، تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم جم کے کر سکتے ہو، بلکہ تمہارا کام عاجزی ہے، تمہارا کام انکساری ہے. لہٰذا تم جتنا زور لگاؤ، اللہ سے مجھ سے تعلق اگر بنے گا تو زاری سے بنے گا، زور سے نہیں بنے گا، یعنی آہوزاری سے بنے گا. اپنے اعمال پہ رونا اللہ کو بہت پسند ہے. اچھے اعمال کر کے بھی روئیں اللہ کے سامنے، اور جو اپنے اندر کمی کوتاہی رہے گی اس کے حوالے سے بھی اللہ کے سامنے روئیں کہ اللہ جی ہم عاجز ہیں،
ہم قاصر ہیں آپ کی عبادت اس طرح کرنے کے جس طریقے سے آپ کا حق ہے، لیکن اللہ جی بس ہمیں معاف کر دیجئے۔ صحابہ کرام کی نمازیں بھی ایسی ہوتی تھی، پوری رات نماز میں کھڑے رہتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، لیکن جب صبح ہوتی تھی تو اللہ سے معافی مانگ رہے ہوتے تھے کہ ما عرفنا کا حق معرفتک، ما عبدنا کا حق عبادتک، کہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، ہم آپ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، ہم نے جیسے آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی ہم آپ کی عبادت نہیں کر سکے۔ تو یہ کمی اور کوتاہی ہمارے اندر رہے گی۔ اس کمی اور کوتاہی سے مایوس ہرگز نہیں ہونا۔ کوئی کتنا ہی مایوس ہے اس کو اللہ رب العزت مایوس نہیں ہونے دیتے اگر وہ صحیح طریقے سے رجوع اللہ کرے۔ تو یہ ہم نے بنیادی طور پہ کچھ باتیں سمجھی ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اس رمضان میں خود کو منظم رکھنا ہے، ایک ترتیب پر ہم نے قائم رکھنا ہے، ٹائم مینجمنٹ ہم نے کس لیول پہ کرنی ہے، میں نے اس کے اندر آپ حضرات کو ذکر کیا ہے۔ ہمارا یہ سیشن یہاں پر مکمل ہوا ہے، یعنی جو باتیں رمضان کے اندر قائم رہنے کے حوالے سے وہ ہماری یہاں پر مکمل ہوگی۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ ہمارے اندر کون سی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا رمضان میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، اعمال میں سوراخ ہونے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ایسی نوعیت کا سامنا رہتا ہے جس نوعیت کو ہم نہیں چاہتے۔ تو وہ میں انشاءاللہ وہ رکاوٹیں ذکر کروں گا۔